ناصر حسن ہے اور میں جن سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، پہلے بھی کئی میں قصے وغیرہ جو میری زندگی سے ریلیٹڈ تھے میں نے آپ کو گوش گزار کیے۔ سب سے پہلے تو آج کا جو واقعات لے کے آیا ہوں اس میں سے ایک واقعہ میرا ایسا ہے کہ جو میرے پرانے ریلیٹیوز ہیں اور ان کے کسی رشتہ دار یا عزیز اقارب میں سے کسی نے ان کو وہ بتایا تھا۔ دراصل اس زمانے میں جب پاکستان بنا تھا تو وہیں ہمارے یہاں جو پاکستان میں ہمارے حصے میں جو زمینیں آئیں اس میں جناب علی کچھ شہر کے کچھ دیہی علاقے زیادہ تھے، شہر کے کم تھے۔ یہ قصہ دراصل ایک مدرسے کا ہے۔ تو وہاں ناقص انتظامات ہوا کرتے تھے شروع میں بجلی کے، تو بجلی کے لیے لالٹین کا وہ استعمال کیا کرتے تھے زیادہ تر۔ تو اور پانی کے لیے کیونکہ نلکے وغیرہ کا سلسلہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا تھا تو چنانچہ کنوؤں کا استعمال بے درد تھا وہاں پر۔ تو اس مدرسے کے قریب بھی تھوڑے سے فاصلے میں ایک کنواں تھا۔ اس کنویں میں جناب بچے ہی پانی کا انتظام کیا کرتے تھے، تو وہ ڈول سے وہ پانی کھینچ کر وہ جناب علی وہ ٹینکی وغیرہ میں یا مٹکے وغیرہ میں بھر دیا کرتے تھے، پھر وہ سارے اس کو استعمال کرتے تھے۔ کافی عرصے سے وہ مدرسہ چل رہا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن مدرسے میں قاری صاحب پڑھا رہے تھے، ایک صاحب آئے جو اس علاقے کے نہیں لگتے تھے۔ وہ اپنے ایک بچے کو لے کے آئے جو بچہ قد میں تھوڑا سا عام انسانوں سے بہرحال وہ تھوڑا چھوٹا تھا۔ وہ ان سے بات کر کے جناب علی قاری صاحب سے ان کو ایڈمیشن کروایا اور چلے گئے۔ تو ایک دن جب وہ پانی ختم ہو گیا تو بچوں نے کہا کہ یار پانی ختم ہو گیا اب کیا کیا جائے۔ تو وہ کہنے لگا بچہ کہ چلو میں لے آؤں، کہنے نہیں تمہارا قد چھوٹا تم کنویں تک کنارے تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ بہرحال وہ ساتھ چلا گیا، ان کے 2-4 لڑکے تھے سمجھدار، وہ گئے اور کنویں سے جیسے انہوں نے ڈول ڈالا، اتفاق کی بات ڈول جو سا کہیں لوز تھا، رسی جو سی اس کی لوز تھی، وہ ڈول پانی کھینچتے وقت وہ کھل گیا، رسی کھل گئی تو وہ ڈول پانی کے اندر گر گیا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی کوئی جا کے رسی لے آئے۔ تو بچہ جو چھوٹی عمر کا تھا جو آخر میں ایڈمٹ ہوا تھا تو وہ ان کا سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ٹرائی کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہنسیں گے نہیں اور گھبرائیں گے نہیں۔ کہ نہیں اس میں ہنسنے کی اور ڈرنے کون سی بات، ہم نے کون سے نکال کے لے آنا ہے۔ کہ نہیں بس یہ مجھ سے وعدہ کرے آپ کہ آپ ڈریں گے نہیں اور ہنسیں گے نہیں۔ 2-3 اختلاف کر رہے تھے جبکہ ایک دو کہہ رہے چل ٹھیک ہے آ جاؤ بھائی۔ کہہ رہے ڈرو گے تو نہیں؟ کہہ رہے اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے، ہمیں تو پتہ تم نکال نہیں سکتے۔ کہ نہیں جب میں نکال دوں گا نا تو آپ پریشان تو نہیں ہوں گے، پہلے یہ وعدہ کرو کہ نہیں ہوں گے پریشان۔ بس وہ گیا جناب وہ ڈول میں کنویں کے منڈیر پہ جھک کے اس نے تھوڑا سا دیکھا، ڈول نظر آیا، اس نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ اس کا دیکھتے اور لڑکے بھی چکے ان کو تجسس تھا، وہ بھی آئے کنارے پہ کھڑے ہو گئے یہ کیسے نکالے گا بغیر کسی سہارے کے۔ دیکھتے اس کا ہاتھ لمبا ہوتا چلا گیا اور جناب علی وہ کافی لمبا ہوا ہاتھ اور ڈول پہ پہنچ کے اس نے ڈول کھینچ لی اوپر۔ اسی اثنا میں جب لڑکوں نے دیکھا تو کچھ تو وہیں منڈیر کے سائڈوں پر گرے ہوئے ہوش، اور کچھ ان سے بے ہوش نہیں ہوئے لیکن حالت ان کی بڑی غیر ہو گئی تھی۔ اب وہ بچہ پریشان کیا میری وجہ سے یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، گر گئے بے ہوش ہو گئے۔ اس نے پانی کی چھیٹے مارے سب پہ۔ تو پہلے دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ پریشان تو نہیں ہوگے، آپ نے وعدہ لیا تھا کہ ہاں وعدہ کیا تھا کہ پریشان نہیں ہوں گے ہم، تو اب آپ دیکھو پریشان ہو رہے بے ہوش ہو رہے۔ کہہ رہے آپ کون ہو؟ انہوں نے پوچھا آپ کون ہو؟ کہہ رہے میں جو بھی ہوں میں تو آپ کی مدد کر رہا ہوں، جیسے آپ میرے سنگی ساتھی ہو تو آپ میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہنستے کھیلتے ہو تو میں بھی آپ کا ساتھی ہوں۔ تو بہرحال وہ لڑکے کچھ جو سمجھ آئے تھے کچھ سمجھ گئے کہ یار یہ انسان بہرحال نہیں ہے۔ وہ قاری صاحب جب یہ گئے تو حالت خراب سب کی، تو بتایا کہ سر ایسے ڈول گر گیا تھا۔ ڈول گر گیا تھا تو پھر کیسے نکالا؟ تو پھر ایک لڑکے نے کہا کہ سر قاری صاحب یہ لڑکا نا چھوٹا والا اس نے نکالا۔ پھر اس نے کیسے نکالا؟ پھر سر انہوں نے ہاتھ لٹکایا اور ہاتھ لمبا ہوتا چلا گیا ایسے سے ڈول وہ نکال کے لے آئے۔ اب کے ڈرنے کی باری قاری صاحب کی تھی۔ قاری صاحب ماشاء اللہ جادیدہ آدمی تھے، اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے تھے ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس بچے کو غور سے دیکھا تو کہہ رہے اچھا آپ نے پڑھ لیا؟ کہ نہیں قاری صاحب میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے۔
کہا ٹھیک ہے میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ لوگ سب چھٹی کرو۔ دوسرے کو انہوں نے چھٹی کروا دی، وہ بچے کو اکیلے پڑھایا پہلے۔ پڑھانے کے بعد دیکھا بچہ بالکل نارمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو بیٹا، کل اپنے والد صاحب کو یاد سے ہر قیمت پہ لے کے آنا، ورنہ نہیں آنا۔ والد صاحب آئے، 2 دن قاری صاحب سے ملاقات کی، قاری صاحب بڑا غور سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ قاری صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میں بچے کو بہت زیادہ اس معاملے میں ان کو زیادہ تنبیہ نہیں کی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا ایسا حادثہ ہو جائے گا، ورنہ اس کو میں پہلے سے تنبیہ کرتا کہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح ظاہر نہ کریں۔ لیکن اس کا مطلب ہے جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے، کہ جی بالکل صحیح ہے، آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں۔ کہہ رہے بھی دیکھیں مدرسے کی بات ہے، بچوں نے دیکھ لیا، بچے سمجھ گئے ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کی، اپنے والدین سے یہ بات کہیں گے، جا کے شیئر کریں گے، تو یہ بات بہرحال ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، یہ یقیناً منظر عام پر رہے گی، اور لوگ اس بات پہ اعتراض کریں گے کہ اس کے باوجود میں بچوں کو پڑھاتا رہوں یہاں پر۔ یہ وہ بندہ بڑا پریشان کریں، قاری صاحب بہت مشکل سے آپ کا مدرسہ مجھے ملا ہے، ایک مسلمان گھرانے سے ہم ہیں، ہم مسلمان جن ہیں، اور ویسے تو خیر ہم بھی مطلب جب ظاہر ہو جاتے ہیں پھر وہاں رکتے نہیں، کبھی دوبارہ قدم نہیں رکھتے۔ ارے بہرحال اب کیا کیا جائے، میں تو معذرت چاہتا ہوں۔ اس طرح وہ معذرت کر کے بہرحال ان کو رخصت کر دیا اور چلے گئے۔ تو یہ عام مدارس میں یا اکثر و بیشتر یہ سننے میں آئی ہے میرے کہ مدرسوں میں جنوں کے بچے بھی پڑھتے رہے۔ اور ایک اسی طرح کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ بچہ جو کہ کلاس میں پڑھ رہا تھا مدرسے میں، تو اپنے سنگی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ رات کی کلاس تھی، مغرب کے بعد کی، تو لالٹین کا زمانہ تھا، جو لالٹین تھی نا وہ کوئی تھوڑی سی ہوا کی وجہ سے تھوڑی سی پھڑپھڑا رہی تھی۔ تو قاری صاحب نے بچے سے کہا کہ آپ بیٹا پڑھاؤ، اپنا سبق یاد کرو، میں بھی 2 منٹ میں آتا۔ تو جیسے وہ گئے تو وہ کچھ وہ جو لالٹین تھی بالکل ہلکی لو ہو گئی تھی، اس کی لو ہلکی تھی جبکہ اندھیرا زیادہ تھا، تو وہ کہتے تھے یار یہ اونچی لالٹین قاری صاحب نے اپنے حساب سے اوپر لگائی ہے، بچوں کا ہاتھ کسی کا پہنچ نہیں پا رہا، اب اس کو تیز کرنا ہے، اس کی لائٹ تیز کرنا ہے، اس کے لیے قاری صاحب کا انتظار کرنا پڑے گا، اور 10-15 منٹ ہمیں ویٹ کرنا ہوگا، اس درمیان میں ہماری جو ٹائم ہے وہ برباد ہوگا۔ اس کو دیکھتے ہوئے جناب علی وہ جو بچہ تھا اس نے کہا کہ بھئی اگر آپ برا نہ مانو تو میں اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں۔ تو وہ کہہ رہے بھئی آپ کیا کرو گے؟ کہہ رہے بس میں آپ کی جو لالٹین وہ تیز کر سکتا ہوں۔ کہہ رہے یار ہم اتنے لمبے لمبے لڑکے، ہمارا ہاتھ نہیں پہنچا، تم تو اتنے درمیانے سے قد کے لڑکے ہو، آپ مطلب کیسے کر سکتے ہو؟ بچے سے زیادہ جد بحث سے بچے نے کہا کہ اچھا آپ بس پریشان مت ہونا، میں بھی کر دیتا ہوں یہ۔ تو وہ بیٹھے اس کو دیکھنے لگے، یار یہ کیا کرنے جا رہا ہے، اسٹول رکھے گا، میز رکھے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بچے نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا اور وہ ہاتھ سیدھا لمبا ہوتے ہوتے لالٹین تک پہنچا، جناب یہ اونچا بھی جا رہا ہے اور لمبا بھی ہو رہا ہے، روشنی تیز کی، اور واپس کا ہاتھ نارمل ہو گیا۔ ویسے جب بچے نے مڑ کے دیکھا تو آدھے بچے بے ہوش ہو چکے تھے، آدھے بچے بھاگ چکے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک عام چیز نہیں ہوتی انسان کے بچے کے لیے، تو وہ کتنا ہی شرارتی صحیح، لیکن جب اس ٹائپ کی چیز دیکھتا ہے تو اس کی سٹی گھوم جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ بھی میرے ساتھ یہ مطلب سننے میں آیا تھا۔ عمر گزر گئی ایسے واقعہ سنتے سنتے، آج کچھ عرصے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ واقعہ۔ ایسے جناب میرے ایک واقعہ نارتھ ناظم آباد کا بھی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک نارتھ ناظم آباد کا ایک واقعہ سنا تھا، اس میں ایک خاتون ہر سال وہ 6 مہینے کے اندر ایک خاتون چھت سے گرتی تھی، ہلاک ہو جاتی تھی۔ وہ اسی طرح کا یہ واقعہ، اگرچہ اس میں ہلاکت والا معاملہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال ایک طرح سے ہے بھی۔ ہوا یہ کہ نئے معاملہ 70 کی دہائی کی بات ہے یہ، تو اس وقت یہ مکان کی جو کنویں شوئیں کا ہی پانی استعمال کرتے تھے، اگرچہ یہاں بھی وہ بینگلوز ٹائپ کی زمینیں زیادہ تھیں، جو بڑے بینگلوز کی مطلب اس کی کٹنگ ہوتی تھی اور 400 گز کا پلاٹ ہوتا تھا، تو وہ 1 یونٹ بینگلو بناتے تھے، جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا وہ اس آبادی میں گھر بناتے تھے۔ اور ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک مکان لیا اور وہ وہیں ان کی شادی ہوگی، اور شادی کے بعد جناب بچے وغیرہ ہوئے، ایک یا شاید ان کے 2 بچے تھے۔ بچہ تقریباً کوئی جب کافی ٹائم گزر گیا تو وہ بچہ کم و بیش 13 سے 14 سال کا بچہ تھا، اور بڑے مطلب پرہیزگار قسم کے لوگ تھے، بڑے نمازی پرہیزگار، اور جناب دینی قسم سے، دین سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ اچھا صاحب جو تھے وہ عام طور پہ مختلف شہروں میں ان کا کاروبار تھا، وہ چلے جاتے تھے۔ تو اس کی والدہ اور وہ لڑکا
تو وہ مطلب رہتے تھے۔ اچھا وہ لڑکا دن میں جو بھی ہے اس کی ایکٹیویٹیز تھی وہ پڑھنا پڑھانا یہ وہ کرتا تھا، اور جناب علی اس کے بعد وہ کھیل کود کے لیے باہر جاتا تھا۔ لڑکے اس کے سنگی ساتھی تھے، اس کے دوست احباب، ان کے ساتھ کبھی جو زمانے میں کھیل ہوا کرتے تھے وہ کھیلتا تھا۔ تو وہ ان کی والدہ بڑی سختی سے کہتی تھی بیٹا نماز کے بعد نماز پڑھنی ہے، آپ میں کچھ بھی ہو جائے۔ تو وہ پابند تھا بہت نماز کا نا والدہ کی طرح۔ تو والدہ ان کی تہجد کے وقت جو اٹھتی تھی تو وہ بھی فوراً اڑ جاتا تھا۔ والدہ جیسے وضو کر کے آتے تھیں وہ فوراً وضو کرنے چلا جاتا۔ اب جناب علی ہوا یہ کہ کافی ٹائم گزر گیا اس بات کو، ان کی روٹین کی زندگی اسی طرح چل رہی تھی کہ ایک دن کیا ہوا کہ وہ خاتون جب اٹھیں تو انہوں نے دیکھا کہ لڑکا الٹا پڑا سو رہا ہے، جو بڑا غیر مہذب انداز ہے۔ اس طرح سوتا تو اس کو الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، الٹے خواب آتے ہیں الٹے سیدھے، لہٰذا انسان کو سیدھا سونا چاہیے یا کروٹ میں سونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ بچہ سو رہا تھا چونکہ، تو والدہ نے کہا شاید ابھی اڑ جائے گا، میں وضو کر کے آتی ہوں۔ کہنے میں وضو کر کے آئی، میں نے دیکھا کہ وہ ابھی تک سو رہا ہے۔ بچے کو بہرحال انہوں نے آواز دی، ان کی والدہ نے بڑے کڑک، کیونکہ غصے کی تیز تھیں، وہ بالکل برداشت نہیں کرتی تھیں کہ پابندی وقت جو سی اس پہ کوئی مطلب آنچ آئے اور لوگ خیال نہ کریں۔ وہ جناب علی جب آواز دی بڑے زوردار انداز میں، اور یہ اپنا نماز میں مشغول ہو گئی، لڑکا کہ ہاں میں جا رہا ہوں ویسے وہ وضو کرنے جا رہا ہوں۔ وہ جب وضو کر کے آیا پہلے وہ اٹھا، کوئی سلام دعا نہیں۔ سلام دعا عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ ہو یا چھوٹا بڑا جو بھی اٹھتا ہے تو اپنے بڑے کو سلام کرتا ہے، اس کے بعد وہ آن جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرتا ہے۔ تو اس نے بھی یہی کرتا تھا، لیکن اس دن نہ اس نے سلام کیا، جب سلام نہیں کیا تو بڑے حیران کہ بیٹے کو کیا ہوا۔ ایک تو بہت دیر تک سوتا رہا، اس کو جگایا اور پھر اٹھا تو اس نے سلام نہیں کیا۔ یہ دوسری بات نوٹ کی انہوں نے۔ جادیدہ خاتون تھیں، تو بہرحال وہ جب وہ لڑکا آنکھیں بند کی اور جھومتا جھامتا باتھ روم کی طرف گیا تو ان کا جو بیڈ روم کا جو وہ تھا سچویشن تھی وہ ایسی تھی کہ جناب ان کے لڑکے کے بیڈ کے پیچھے کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ اچھا اس زمانے میں کھڑکیاں بند کرنے کا رواج نہیں تھا، تو ہوا کے لیے، تازہ ہوا کے لیے کھڑکی کھلی رہتی تھی، روشنائی کھلے رہتے تھے عام طور پہ، لہٰذا ان کی بھی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اور خاتون کھڑکی کی طرف گئی اور جب اس نے دیکھا لڑکے کا بیڈ، مطلب چارپائی یا جو بھی تھا ان کا غالباً تخت تھا، تو نیچے ان کی نظر پڑی سرہانے کی طرف، دیکھا تھا ایک ٹکڑا پڑا تھا کاغذ کا تہہ کیا ہوا۔ خاتون نے وہ اٹھایا، جیسے ہی وہ تہہ کھولی درود شریف پڑھ کے، اس کے اندر جناب علی وہ تعویذ تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کسی نے تعویذ کو مطلب جیلس ہو کے اس کے لیے پھینکا ہے تاکہ یہ جو بھی مطلب اس کے جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہوں۔ لیکن بڑی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی دور تک کسی نے سوچ کے یہ کام کیا ہے۔ اینی بہرحال وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ تعویذ رکھا، بچہ آیا لڑکا وضو کر کے، اس نے نماز پڑھی، جب نماز پڑھی تو بیٹے سے پوچھا تم وضو کی حالت میں ہو بیٹا؟ تو کہہ رہا جی مما میں وضو کی حالت میں ہوں۔ تو دن کافی حد تک مطلب نکلنے قریب تھا، روشنی ہوئی تھی، تو کہنے لگے کہ ایسا کرو یہاں سے جو پہلا کنواں چھوڑ کے دوسرا کنواں دیکھا نا آپ نے؟ کہا ہاں، پہلے فلاں علاقے میں فلاں دکان ہے یا فلاں مکان ہے، وہاں ایک 5واں کنواں، یہاں سے نہیں 5ویں نمبر پہ ہے۔ کہنے ہاں بالکل ہے، 5ویں یا چوتھا۔ بہرحال کہنے جی ہاں دیکھا میں نے۔ کہنے آپ وہاں جاؤ، لیکن جو میں کہہ رہی ہوں اس کو غور سے سنو۔ آپ نے خاموشی سے وہاں جانا ہے، بیچ میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں کرنا، نہ کسی سے بات کرنی ہے اور نہ کسی کو ساتھ لینا ہے، مطلب بس آپ اکیلے جا رہے ہو اور بالکل خاموشی سے جانا، اور یہ چیز میں دے رہی ہوں جو مٹھی میں ڈال رہی ہوں آپ کے، اس کو کھولنا نہیں مٹھی کو۔ اس 5ویں کنویں میں جا کے یا چوتھے کنویں میں جا کے اس پہ وہ چیز اس کے اندر پھینک دینا، اور پھینک کے پلٹ کے مت جانا وہاں پر، نہ دیکھنا نہ رکنا نہ کوئی رابطہ کرنا کسی سے، سیدھے گھر آئے نا، اور بیچ میں کوئی سلسلہ نہ ہو کسی بھی قسم کا۔ ٹھیک ہے مما، کوئی اس میں کوئی خاص بات ہی نہیں، میں کر لوں گا آرام سے۔ وہ جناب علی بچہ جب انہوں نے ہاتھ کھولا لڑکے کا، اس کے ہاتھ میں تعویذ دیا، اس نے مٹھی بند کی، کہ اب جاؤ، تو کوشش کرو بالکل خاموشی سے جاؤ درود پڑھتے ہوئے۔ تو بچہ چل دیا، وہ پڑھتے پڑھتے جب وہ دوسرے تیسرے کنویں کے قریب پہنچا تو وہاں پر ایک بچہ اس کا دوست مل گیا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ تو انگلی سے اشارہ کیا ہونٹوں پہ رکھ کر کے خاموش ہو جاؤ، پڑھ رہا ہوں۔ بچہ سمجھ گیا کہ پڑھ رہا، کہ یار
وہ چلنے لگا ساتھ ساتھ، تو انہوں نے اشارہ کیا لڑکے نے کہ تم رکو یہاں، میں بھی واپس آتا ہوں. لیکن وہ کہہ رہا ہے یار یہ جا تو رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ بھی چلتا رہا پیچھے. وہ پلٹ کے اس کو پھر روکے، لیکن وہ میرے سنگی ساتھی تھا. تو پھر وہ بول پڑا کہ یار تم رکو یہاں پر، میری والدہ نے کہا کہ وہاں کسی کو ساتھ لے کے مت جانا، اور آپ ساتھ جا رہے ہو میرے، تو آپ برائے مہربانی اب یہاں رکو، میرا انتظار کرو، میں کوئی 5-7 منٹ میں آ رہا ہوں واپس، 2-4-6 منٹ یا 5 منٹ اس میں آ رہا ہوں واپس، پھر ساتھ چلیں گے. تو کہتے یار کیسے آدمی، تم اکیلے جا رہے ہو، تو اپنا پڑھتے یار، ٹھیک ہے میں ساتھ سے چل ہی تو رہا ہوں. وہ بچہ والی مطلب جو عادت ہوتی ضد بحث، تو اس نے ضد بحث کی، تو وہ تنگ آ کے نا خاموش ہو گیا، تو وہ چلتا رہا ساتھ. 5 کنویں میں آگے جناب علی اس نے وہ تعویذ الٹا ہاتھ کیا، اس نے جھٹک دیا اس کے اندر. کہہ رہے یہ تم نے کیا پھینکا اس کے اندر؟ کہہ رہے یار تم، میں نے تمہیں کہا تم بات چیت نہیں کرو، اس کے متعلق کچھ مت پوچھو، میں بعد میں بات کروں گا، اب گھر جاؤں گا میں. اور تیز سے چلنے لگا تو وہ بھی تیز سے چلنے لگا. تھوڑی دیر جانے کے بعد وہ تو اپنے گھر پہ آ گئی، وہ پیچھے رہ گیا. تو اب جناب علی واقعہ یہ ہوا، وہ اپنی والدہ کو پشیمانی کی وجہ سے بتا نہیں سکا کہ ایسے ایسے وہ لڑکا ساتھ میرے ساتھ ہو گیا. تو انہوں نے بولا بیٹا ہو گیا کام؟ کہنے جی ماما ہو گیا کام، میں پھینک کے آ گیا ہوں. کہنے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ کہنے اس نے آگے چورائی دو، کہنے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. والدہ کھٹک گئی کچھ، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کام تو ہو گیا تھا. تو بہرحال 2 یا 3 دن گزرے، وہی لڑکا جو بچہ اس کے ساتھ جانے کی ضد کر رہا تھا وہ چلا گیا، اور واپسی میں وہ جدا ہو گیا راستے میں. اس بچے کے بارے میں پتہ لگا 2 دن کے بعد کہ وہ شدید بیمار ہو گیا ہے، اور اتنا آنند فن اتنی تیزی سے اتنا شدید بیمار ہوا کہ لوگ باگ اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، جسے کہتے ہیں نا عام طور پہ آخری انتظار کر رہے یار پتہ نہیں اس کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے. سارے حیران کہ یار یہ بچہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو کیا ہوا؟ تو بہرحال وہ جو سننے میں آیا کہ طبیعت خراب ہے، دوسرے سننے میں آیا بے انتہا طبیعت خراب ہے. یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ جا کے میں دیکھا اس کا دوست ہے، اور قریب قرب و جوار کے لوگ بھی رہنے والے یعنی پڑوسی. تو ابھی سوچے تھے، دوسری دن اطلاع آ گئی وہ لڑکا مر گیا. وہ بڑے حیران پریشان آ کے پھاڑ پڑا کہ لڑکے کو دیکھے، اپنے بیٹے کو، بیٹا ان کو دیکھے. اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ ابھی تو میرے ساتھ گیا تھا اس دن، 2 دن 3 دن پہلے، آنند پانی کیسے ہو گیا. بہرحال وہ میت میں گئے. پھر تو میت میں جب وہ شامل ہونے کے لیے گئیں، وہ پھر دوسرے تیسرے دن وہ سوئم وغیرہ کا سلسلہ بھی تھا، وہ سوئم میں بھی گئیں. وہ تو سوئم سے واپسی پہ جب وہ گھر آ رہی تھیں، تو اسی بچے کی والدہ، یعنی جو بچہ انتقال کر گیا تھا، اس بچے کی والدہ جو سی نا، وہ ان کے پیچھے پیچھے آنے لگیں. کہہ رہے بہن آپ سے ایک بات کرنی ہے. کیونکہ وہ یار بچے کا صدمہ نیا نیا تھا، تو وہ حالت بڑی بری ہوئی تھی چہرے کی، اور آواز بھر آئی ہوئی تھی. کہہ رہے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. کہ آپ خیریت بولو. تو کہہ رہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں. کہہ رہے کس بات کی؟ کہہ رہے پہلے آپ مجھے معاف کریں، مجھے وعدہ کریں کہ میں آپ نے مجھے معاف کر دیا، پھر میں بتاؤں گی. تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ بھائی مطلب کیا یہ پہلی وہ آ رہی ہے مجھ سے. تو کہہ رہے اچھا ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا. کہہ رہے ناراض تو نہیں ہوگے؟ وعدہ کریں. وعدہ کیا کہ ناراض نہیں ہوگی. کہہ رہے دراصل نا وہ جو بچہ میرا انتقال کر گیا نا، اس کا ماموں زاد بھائی، اس کی والدہ یعنی میری جو وہ تھیں، کیا نام ہے، نن تھیں، وہ دراصل آپ کے بچے سے جیلس تھی کہ ان کے بیٹے سے آپ کا بیٹا ہر حالت میں، ہر معاملے میں آگے تھا. وہ بہت جیلس تھی. تو انہوں نے ایک بابا سے جا کے تعاویذ لیا تھا کالے علم کا بابا تھا وہ کوئی. تو کالے علم انہوں نے کروایا، اور تعویذ لے کے جناب علی وہ آپ کے گھر گئیں. تو وہ بچہ سو رہا تھا، آپ فجر سے پہلے کی بات ہے. وہ اکیلے جاتے گھبرا رہی تھی، مجھے ساتھ لے گئی. تو میں گواہ ہوں وہاں کی بھی اور یہاں کی بھی، جب بنوانے کے لیے تعویذ جب بھی، اور یہاں تعویذ پھینکنے کی جب بھی. اور تعویذ پھینکا جناب علی وہ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو بتا دوں، خدا نہ خواستہ بڑا کوئی کام نہ ہو جائے، بڑا کوئی خدا نہ خواستہ کام نہ ہو جائے. وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ بچہ بیچ میں میرا آ گیا. اور اس نے مجھے جب طبیعت ایک دم خراب ہوئی، میں نے پوچھا اس سے کوئی ایسی چیز کیا، کوئی ایسی بات ہوئی تھی؟ تو اس نے بولا نہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی، ایسے سے وہ میرا دوست ہے نا، وہ ایسے ملا تھا مجھے، میں کنویں تک گیا، اس نے کنویں میں کوئی چیز پھینک دی. تو
اس کو کچھ شک سا ہو گیا کہ یار یہ کہیں کوئی تعویذ تو نہیں ہے، کہیں ان کی نظر پڑ گئی ہے، تو یہ مجھے شک ہوا۔ تو بہرحال یہ کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں سے کسی بابا سے معلوم کیا تو پتہ لگا جناب یہ تو تعویذ اس کے ہاتھ میں تھا لڑکے کے، وہ اس کے لیے تھا جس کے ہاتھ میں تھا، لیکن کام اس کو کر گیا کہ اس کی والدہ نے بدنیتی سے بنوایا تھا۔ وہ عجیب مطلب کہانی ہے۔ تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ عام طور پہ کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ گڑھا دوسروں کے لیے کھودتے ہیں تو وہ عام طور پہ وہ اپنے لیے ہی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مطلب ان تمام چیزوں کو منع کیا گیا سختی سے کہ آپ نہ کسی کے لیے برا مت سوچیں، نہ برا سوچیں، نہ برا کریں، ورنہ یہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں وہ آپ کے سامنے برائی آ جاتی ہے، وہ آپ کے گلے پڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام افراد کو چاہیے، ہم تمام احباب کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ ہم کسی کے اگر ہم کسی کے بھلائی میں نہیں ہیں تو کم از کم اس کی برائی میں بھی نہ ہوں، تو پھر زندگی بڑی سہولت سے، بڑے سکون سے، پرامن طریقے سے گزرتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر لوگوں کو یہ چیز اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے، تو وہ اچھے برے کی پہچان اتنی نہیں ہوتی، تو چنانچہ جب کوئی برا کر رہا ہوتا تو وہ اس کا ساتھ جانے انجانے میں ساتھ دے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ تو جناب علی، آپ ویورز سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جناب آپ کو جو میری جو واقعات میں آپ کو سناتا ہوں وہ آپ لوگوں کو پسند آتے ہیں یا نہیں، یہ مجھے ضرور آپ مجھے کمنٹس میں بھی بتا دیا کریں۔ پلس آپ اپنے کمنٹس میں جو بھی آپ کی رائے خاص طور پہ اس چینل سے متعلق، اس کی بہتری سے متعلق جو آپ کے ذہن میں آئیڈیاز ہوں وہ بھی آپ مجھے بتائیے۔ پلس آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے، اور آپ ہمارے اس سلسلے میں اس طرح کافی مطلب حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ ای میل ایڈریس میرے اسکرین پہ چل رہا ہوگا یقیناً، آپ اس پہ اپنے واقعات، اپنے دوستوں کے، اپنے جو بھی آپ کے رشتہ دار یا آپ کے اپنے ساتھ کوئی واقعات ہوئے وہ آپ اس کو شیئر کریں میرے ساتھ، اور میں انشاءاللہ جتنی جلدی ممکن ہو سکا میں آپ کو وہ شیئر کروں گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔